النکاح من سنتی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ دل شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے حضرات انتہائی خلوص و محبتوں کے ساتھ میں بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھیں سبھی مل کر صلی اللہ علیہ نبی گل امی و آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے گا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں وقت کی قلت ہے اور کیونکہ حالات کے پیش نظر ہیں اور وقت نے پیروں کے اندر بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، اس لیے آپ حضرات خاموشی سے بیٹھے رہیں اور صرف ایک جملے میں ساری بات کو سمجھ لیں۔ آپ یہاں سننے کے لیے آئے ہیں، اندازے اپنا سننے کا اس طریقے سے کر لیں جیسے ایک ٹیچر ادھیاپک جب کلاس کے اندر بچوں کو شکشا دیتا ہے تو تعلیم حاصل کرنے والے تمام طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جیسے تمام بچوں کا ذہن، تمام بچوں کی سوچ و فکر، بچوں کی نگاہیں اپنے ٹیچر ادھیاپک پر رہتی ہیں، ایسے ہی اپنے نگاہیں سب اس طرف آپ جاری رکھیں۔ اور اہل اسٹیج میں سے کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے، صرف اتنا سمجھ لیجئے جو جہاں ہے وہیں پر آفتاب ہے۔ اور آپ دیکھیں علامہ راحت عزیزی صاحب کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں، صرف ایک جملے میں آپ کی شخصیت کو سمجھ لیجئے کہ آپ شخص نہیں بلکہ شخصیت کا نام راحت عزیزی ہے۔ شخص کا نام نہیں، شخصیت کا نام ہے۔ شخص الگ ہے، شخصیت الگ ہے۔ شخص مٹ جاتا ہے، شخصیت باقی رہتی ہے۔ تو اس لیے آپ صرف ایک جملے میں سمجھیے گا، بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ایک عاشقانہ انداز میں جملے لکھے۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے رچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ آپ جانتے ہیں جسم میں جان کا مطلب کیا ہے؟ کہنا یہ چاہتے ہیں امام احمد رضا، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ بولتے ہیں اس طرف خاموش ہو جائیں۔ آپ عرض کرتے ہیں آقا عالم تصور میں کہنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے رچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ بولتے ہیں کائنات خاموش ہو جاتی ہے، آقا جب آپ مسکراتے ہیں کائنات مسکرانے لگتی ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا جب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا کے اندر ظاہری طور پر تشریف لے کر کے آئے اور پچھلے انبیاء کی آپ تاریخیں پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ نے جتنے انبیاء اور رسول دنیا کے اندر بھیجے سب کو معجزات عطا کیے، ہر نبی کو ہر دور کے اعتبار سے معجزہ عطا کیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو جو معجزہ اس وقت میں لے کر کے بھیجا تھا وہ معجزہ قرآن تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہ وقت شاعری کا تھا، وہ وقت ادیب کا تھا، وہ وقت فصاحت و بلاغت کا تھا۔ اس وقت میں ایک سے بڑھ کر کے فصیح و بلیغ تھا، ایک سے بڑھ کر کے کلام کرنے والا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے وقت میں بھیجا جب لوگ ایک سے بڑھ کر کے کلام کرتے، ایک سے بڑھ کر کے بات کرتے۔ اس وقت پیغمبر اسلام کو خدا نے قرآن عطا کیا اور پھر ایک جملہ فرمایا، کہا لاؤ قرآن کی مثل کوئی ایک آیت لا کر کے دکھا دو۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کے امام نے کہا تھا یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب سنیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت سے بولیں یا رسول آقا ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کا طالب علامہ راحت عزیزی صاحب قبلہ کی، آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی۔ آقا فرماتے ہیں دیکھیں پیغمبر اسلام نے آپ کو کیا قانون عطا کیا، مصطفیٰ نے وہ قانون عطا کیا۔ آپ تاریخیں پڑھیں تو آپ کے اندر اس کو جملے ملیں گے، آپ ان علماء سے پوچھیں آپ کو اس میں جملے لکھے ہوئے ملیں گے کہ دوسروں کے گھر کھانا لینے کے لیے کون جاتا ہے؟ اب کون جاتا ہے دوسروں کے کھانا لینے کے لیے؟ آتا ہے کہ دوسروں کے گھر کھانا لینے کے لیے وہ جائے جس کے خود کے گھر میں نہ پکا ہو۔ اما یہی تو بات ہے، تو بولے پھر سبحان اللہ۔ کہا دوسروں کے گھر کھانا لینے کے لیے وہ جائے جس کے خود کے گھر میں نہ بنا ہو۔ پھر اگلے جملے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ دوسروں سے مشورہ لینے کے لیے وہ جائے جس کے اپنے مشورہ دینے والے نہ ہو۔ پھر اسی کی تشریح میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں دوسروں کے قانون پر وہ چلے جس کے آقا نے قانون
قانون نہ بنایا. زندہ باد زندہ باد. کہ جس کے نبی نے قانون نہ بنایا ہو. اور سنیے چند جملوں میں پیغمبر اسلام نے تمہیں کیا قانون عطا کیا. آپ دیکھیں جب کسی کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے شریعت کہتی ہے, تمہارے نبی کو قانون کہتا ہے بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا نام رکھ دو, بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کے بال اتار کر کے اتنی چاندی کو صدقہ کر دو. شریعت کہتی ہے 7 دن کا ہو جائے ہو سکے تو نام کا عقیقہ کر دو. پھر شریعت کہتی ہے جب تمہاری اولاد 4 سال کی ہو جائے اسے رب کا نام لینا سکھا دو. پھر مصطفیٰ کا قانون کہتا ہے اگر تمہاری اولاد 7 یا 10 سال کی ہو جائے, جب 7 سال کی ہو جائے نماز کی تلقین کرو, 10 سال کی ہو جائے مار کر کے نماز پڑھاؤ. پھر شریعت کہتی ہے کہ جب تمہاری اولاد 12 سال کی ہو جائے حد بلوغت کو پہنچے بستر الگ کر دو. پھر شریعت کہتی ہے کہ جب تمہاری اولاد نکاح کے قابل ہو جائے, نان و نفقہ ادا کرنے پر قابل ہو جائے تو پھر شریعت کہتی ہے اپنی اولاد کا نکاح کر دو. اور نکاح کس انداز میں کرنا ہے پھر مصطفیٰ کی تحریف پر چلتے ہیں. پوچھے ان علماء سے کیا لکھا بخاری کے اندر. آقا فرماتے ہیں لمالہا ولحسبہا ولدینہا ولجمالہا. آقا فرماتے ہیں بندہ نکاح 4 وجوہات سے کرتا ہے. کوئی تو نکاح اس وجہ سے کرتا ہے, کوئی حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرتا ہے, کوئی مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے, کوئی حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے. لیکن مختصر سے وقت میں سمجھئے آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو میرے دین کی وجہ سے نکاح کرے. اس لیے کہ اگر کوئی مال کی وجہ سے نکاح کرے گا تو مال سے اپنی صورت کو سنبھال سکتا ہے, مال سے اپنے چہروں کو نکھار سکتا ہے, مال سے بلڈنگ تو بنا سکتا ہے, مال سے اپنی زندگی تو آباد کر سکتا ہے, چہرہ تو سنبھال سکتا ہے. لیکن جو بندہ دین کی وجہ سے شادی کرے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی, نسلیں بھی سدھر جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد. اور سنیے ابھی تو 10 منٹ ہے, اجازت ہے محبت سے بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور سنیں اگر تم دین کی وجہ سے شادی کرو گے تو تمہارے صرف چہرے نہیں سنبھلیں گے, تمہاری نسلیں سدھر جی, نسلیں دین کی وجہ سے. آپ دیکھیں, آپ میں تھوڑے سے بس مختصر سے وقت میں روشنی ڈالتا ہوں. آپ دیکھیں بہت سارے یہ حالات پیش آتے ہیں, بہت سارے معاملات ہم نے دیکھے اپنی زندگی کے اندر, آپ نے دیکھے ہوں گے. پوچھے علامہ راحت عزیزی صاحب قبلہ سے, آپ معلوم کریں ان سے نہ جانے کتنے ایسے بیٹے ہیں کہ بیٹے 4 ہیں, بیٹے 5 ہیں, بیٹے 6 ہیں, اور دیکھیں اسی کے باپ کو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. دیکھیں بیٹا جوان ہے, بیٹا کمانے کے قابل ہے, لیکن دیکھیں اولاد دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے. اور باپ کی اسی اولاد, جب اولاد جوان ہے دیکھیں اسی کا سگا باپ. نہ جانے کتنے ایسے باپ ہیں جو سگنلوں پر ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگ رہے ہیں. بتائیں کتنی ایسی مائیں ہیں کہ جو نقاب اوڑھ کر کے غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہیں. بتائیں 4-5 بیٹے اولاد اپنے والدین کی پرورش نہیں کر سکتی. یہ تو وہ اولاد ہے, تم اور میں, یہ تو وہ والدین ہے. میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چند سکے جو اللہ نے تمہیں اور مجھے عطا کر دیے, یہ بینک بیلنس, یہ گاڑی, یہ پراپرٹی, یہ جو موٹر بائک مجھے اور آپ کو عطا کی گئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میری محنت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میری طاقت کی وجہ سے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کی عقل مندی کی وجہ سے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کی دانشوری کی وجہ سے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی ہوشیاری کی وجہ سے ہے؟ یہ تیری ہوشیاری کی وجہ سے نہیں ہے, یہ تیری طاقت کی وجہ سے نہیں ہے. اگر یہ ہے تو یاد رکھ جب تو نے گھر سے قدم کو باہر نکالا تھا, جب مزدوری کرنے کے لیے تو گیا تھا, ادھر تیری ماں نے مصلی بچھا دیا تھا اور رب کے حضور سجدے میں سر کو رکھ کر کے عرض کیا تھا مالک اولاد میری تیری راہ میں جا رہی ہے, اولاد میری مزدوری کے لیے جا رہی ہے, برکتیں تو عطا فرما دینا. اور لوگوں سنو تو سکی, تم نے آج والدین کو کہاں لا کر کے کھڑا, اللہ کس موڑ پر لا کر کے اولاد دے والدین کو کھڑا کر دیا. جانتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے, لیکن اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ والدین نے صحیح سے اولاد کی تربیت کی.
تربیت نہیں کی ہم نے اپنی اولادوں کی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت یا تو مسجد میں ہوگی, ہماری اولاد کی تربیت یا تو اسکول میں ہوگی, ہماری اولاد کی تربیت یا تو مدرسے میں ہوگی. ہم سوچتے ہیں ہماری اولاد کی تربیت, اولاد کالج جائے گی تب سدھرے گی, اولاد یونیورسٹی جائے گی تب سبق پڑھے گی. نہیں, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو, سب سے پہلی درسگاہ, سب سے پہلا اسکول, سب سے پہلے پڑھنے کی جگہ اگر کوئی ہے تو تمہارے باپ تمہاری ماں کی گود, تمہارے باپ کی اور تمہاری ماں کی گود ہے. سب سے پہلی درسگاہ اگر تمہارے پڑھنے کی کوئی جگہ ہے. آپ دیکھیں جب والدین نیک ہوتے ہیں, جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں, اگر سنیں یہی آپ ابھی دیکھیں 11ویں شریف کا مہینہ نکلا ہے, جملے پر غور کریں بھائی نقیب اہل سنت صاحب. باپ جب صالح ہوتا ہے, باپ جب صالح ہوتا ہے, باپ جب صالح ہوتا ہے تو بیٹا ولی بنتا ہے, لیکن باپ جب ابو صالح ہوتا ہے تو بیٹا ولیوں کا سردار بن جاتا ہے. اور پھر دیکھیں ماں جب خیر ہوتی ہے, ماں جب خیر ہوتی ہے تو بیٹا ولی بنتا ہے, اور ماں جب ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا ولیوں کا تاجدار بن جاتا ہے. اور دیکھیں یہ باپ کی تربیت ہوتی ہے, والدین کی تربیت ہوتی ہے. والدین چاہے تو بچے کو ولی بنا سکتے ہیں. مختصر سے وقت میں بس بات کا اختتام کر رہا ہوں. دیکھیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی زندگی کو پڑھیں. 4 سال کی عمر شریف تھی. قطب الدین بختیار کاکی کی ماں نے ہاتھ کو پکڑا, ہاتھ پکڑ کر کے مدرسے کو لے کر کے گئی اور استاذ محترم کے قریب جیسے پہنچی, کہا استاذ محترم سے, کہا آپ ہمارے لخت جگر کو قرآن عظیم کی تلاوت کرا دیں, آپ ہمارے بیٹے کو رب کا قرآن پڑھا دیں, آپ ہماری اولاد کو مصطفیٰ کا دین سکھا دیں. اب سنیں تو ذرا, جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی جیسے ہی استاد کے قریب پہنچے اور استاد نے پڑھانا شروع کیا, استاد نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطب الدین بختیار کاکی نے تاریخ کے پنوں پر لکھا ہے صرف اعوذ اور بسم اللہ کو ہی نہیں پڑھا, بلکہ بسم اللہ کے بعد میں الحمد کے الف لام سے لے کر قرآن عظیم کے 14 یا 15 پارے مکمل پڑھ کے, اور جب مکمل پڑھے استاد تعجب بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے اور کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح قرآن کے پارے کہاں یاد دیکھے. قطب الدین بختیار کاکی نے تڑپ کر کے عرض کیا کہ بات کہ میری والدہ محترمہ 15 یا 14 پاروں کی قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرتی تھی, میری ماں 14 یا 15 پاروں کی حافظہ تھی. آپ عرض کرتے ہیں بات یہ ہے جب تک میرے گھر کے اندر صبح کا ناشتہ نہیں بنتا تھا میری ماں قرآن عظیم کی تلاوت نہیں کرتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. جب تک ناشتہ نہیں بنتا تھا. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اللہ دیکھیں والدین کی تربیت, دیکھیں والدین کی تربیت دیکھیں. اور جانتے ہیں آتا ہے روایت کے اندر کہ اگر بیوی نیک مل جائے, اگر بیوی نیک مل جائے تو گھر کو جنت بنا دینا. بیوی نیک مل جائے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مالداری ہوگی تبھی بیوی خوش رہے گی, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جب پیسہ ہوگا تبھی عورت خوش رہے گی. اور لوگوں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شریک حیات کی زندگی پڑھ کر کے دیکھیں, پڑھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی. کون ہے خدیجۃ الکبریٰ؟ بہت بڑے تاجر شخصیت تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی. آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں, آپ دیکھیں اتنی محبت کرتی پیغمبر اسلام سے, اتنا پیار کرتی کہ جب پیغمبر اعظم کے نکاح میں آئی ساری دولت اپنی ان مصطفیٰ کے قدموں میں لا کر کے خرچ کر دی. اور اس کے بعد میں یہ وہ ملکہ تھی کہ جن کے آگے پیچھے نوکر رہا کرتے, کہ جن کے غلام رہتے, جن کی خدمت کے لیے, جن کے گھر کے کام کرنے کے لیے باندیاں رہا کرتی تھی. لیکن پڑھے تاریخ آپ کو پتا چلے گا جب پیغمبر اعظم کے نکاح میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ آئی تو نکاح میں کیا ہی مقدر سبل گیا. آپ اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکاتی اور چولہے پر روٹیاں پکا کر کے ایک مرتبہ لے کر کے آ رہی تھی. حضرت خدیجہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں روٹیاں بنا کر کے لے کر کے آ رہی تھی. خدیجہ بعد میں پہنچی, طائر السدرہ بارگاہ رسالت میں پہلے پہنچ گئی اور پہنچ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, آپ کی بیوی, آپ کی شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے درمیان تشریف لا رہی ہے. عرض کرتے ہیں آقا خدا نے حضرت خدیجہ کے لیے سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ.
دیکھیں کون سی شخصیت ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یہ وہی حضرت خدیجہ ہے۔ آج تو صاحب زندگی کے اندر اگر کچھ مشکلات آ جائے تو بیویاں بھی، عورتیں بھی نظروں کو ٹیڑھا کر لیتی ہے، لیکن آپ زندگی کا مطالعہ کریں مصطفیٰ کی، مصطفیٰ کا دور، ایک مصطفیٰ کی زندگی کے کچھ ایام ایسے گزرے، تقریباً 3 سال کی زندگی پیغمبر اعظم کی شیبہ ابو طالب کی گھاٹی کے اندر گزری۔ آپ پڑھ کر کے دیکھیں تاریخ پیغمبر اسلام جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور اپنی بیٹیوں کو لے کر، تمام چاہنے والوں کو لے کر کے شیبہ ابو طالب کی گھاٹی کے اندر پہنچے، آتا ہے تاریخوں میں اس وقت پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریک حیات، آپ کے چاہنے والے تمام کے تمام شیبہ ابو طالب کی گھاٹی کے اندر پتوں کو پیس پیس کر کے کھاتے، پتوں کو پیس پیس کر کے پانی میں گھول کر کے پیتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہاں پر پیاسی رہتی، بھوکی رہتی، جو خواتین اور تھیں جن کی گودوں میں بچے تھے، پیاس سے بچے تڑپتے، ان کی مائیں اپنے بچوں کے منہوں پر ہاتھ رکھتی، ایک جملہ فرماتی، کہتی بیٹا تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جانتے ہیں کہ تمہارے حلق سوکھ چکے ہیں، جانتے ہیں کہ تمہارے پیٹوں کے اندر کچھ نہیں ہے، تمہیں غذا کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھنا تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تم اگر آج اس بھوک اور پیاس کو برداشت کر لو گے تو وہی پیغمبر اعظم تمہیں جنت کے اندر آب کوثر کے جام سے سیراب فرما دے۔ تو لوگوں پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریک حیات کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ میں زندگی گزارتی، کتنی تکلیفوں میں زندگی گزارتی، مصطفیٰ کے صحابہ کس انداز میں زندگی گزارتے، مصطفیٰ نے کیا قانون دیا ہے، مصطفیٰ نے کیا پیارا طریقہ دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لاسٹ جملہ سنیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر میاں بیوی راضی ہوتے ہیں، اللہ اس گھر کے اندر رحمتوں کے فرشتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ جس گھر کے اندر میاں بیوی آپس میں مسکرا کر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، پیغمبر اعظم فرماتے ہیں اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کریں، گھروں کے ماحولوں کو پاکیزہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلط ہو گئے وہ معاف فرمائے۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقت کی قلت